ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار دنیا کے معاملات میں بھی ہمارے سدھار دے، ہمارے دنیا کے معاملات بھی سدھار دے، آخرت کے معاملات بھی سدھار دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہماری دنیا، ہمارا دین، یہ دونوں الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے دین کو سدھار سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے دین کو اختیار کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنی دینداری کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنا دشمن بنانے کے لیے کہا، افسوس ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ ہم نے یوں سمجھا کہ عبادتیں کبھی کر لیں تو چلے گا، بعد میں اللہ تو معاف کرنے والا ہی ہے، جبکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، پروردگار تیری قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے اللہ کے پاس قسم کھائی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور سیدھے راستے سے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے انداز ترغیب کو، اللہ کے انداز ترہیب کو بھلا دیا کہ ہمیں جنت کا شوق ہونا چاہیے، ہمیں جہنم سے بچنا چاہیے، ہم نے اس چیز کو بھلا دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اے لوگوں جو جنت میں داخل کیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ حاضرین میں موجود معزز ذمہ داران، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام زندگی
اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کے 2-3 مقامات سے آپ حضرات کے سامنے آیتوں کے کچھ حصے پڑھے ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین قابل قبول صرف اسلام ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو کوئی بھی آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین کے طور پر اپنائے گا، دین کے طور پر اختیار کرے گا، جو اسلام میں نہیں ہے اسے دین سمجھ کر عمل کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ کام، وہ عبادت، وہ نیکی قبول نہیں کی جائے گی، اور آخرت میں یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جب دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام مقرر کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے آج حجۃ الوداع کے موقع پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین میں ہم نے اب کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص دین کے معاملے میں نہیں رکھا ہے، اور دین کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ نہ صرف دین کو پسند کیا بلکہ دین کو ہم نے مکمل بھی کر دیا، یعنی آج کے بعد کسی کے لیے یہ حجت نہیں ہوگی، کسی کے یہ دلیل قبول نہیں ہوگی کہ دین تو مکمل نہیں ہے، دین میں یہ بات نہیں ہے، دین میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ بات نہیں ہے، اس مسئلے کا حکم ہمارے دین میں نہیں ہے، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سچا اعلان کر دیا کہ ہم نے آج دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ حاضرین کرام، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے سارے کے سارے لوگوں، اے ایمان والوں، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، پھر کیا بات ہے کہ ہم کبھی مخصوص وقت کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں، کوئی ایک مہینہ رمضان کا آ گیا ہم اس حد تک عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایسے چھوٹ جاتے ہیں جیسا کہ کبھی زندگی میں یہ ہماری عبادتیں تھی ہی نہیں، کبھی ہم نے ان عبادتوں پر عمل کیا ہی نہیں، کبھی ہم نے ان عبادتوں کے لیے قربانی دی ہی نہیں۔ ہم اس طرح دین سے نکل جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دین کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ حاضرین کرام، دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے ہم کالج کے طالب علم ہوں، کسی ہم بازار کے کاروباری ہوں، چاہے ہم زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہمارا کردار ہو، ہم سب سے پہلے ایک دیندار آدمی ہیں، ہم ایک دیندار مسلمان ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالدین، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، فمهما ابتغینا العزت فی غیرہ اذلنا اللہ۔ لوگوں، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ نے اس دین کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی، ہم بھی جانوروں کی طرح جاہلانہ زندگی گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے ذریعے زندگی دی ہے، دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اگر کبھی ہم اسلام کے بجائے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا یہ تاریخی قول کہا تھا کہ ہم ایسی قوم تھے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، ہماری عزت اسلام کے ذریعے ہے، ہماری ریسپیکٹ اسلام کے ذریعے ہے۔ اگر کوئی ہماری عزت کرتا ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عزت اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے دی ہے۔ کوئی غیر مسلم ہماری بات مانتا ہے، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ عزت مجھے اسلام کے ذریعے دی ہے۔ پیسوں کی عزت
عہدہ و منصب کی عزت، خاندانی عزت، یہ وقتی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ذریعے، اسلام کے ذریعے دی ہے۔ اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کی طرف جانا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا ابھی زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر ابھی 5-6 سال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے کے 3 سال کے بعد یہ حکم دیا گیا، آپ لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اسلام پیش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا اسلام پیش کیا، دشمنیاں بڑھ گئی، مخالفتیں بڑھ گئیں، تکلیفیں دینی شروع ہو گئی، آپ کو بھی تکلیف دی گئی، آپ کے صحابہ کو بھی تکلیف دی گئی، خواتین کو بھی تکلیف دی گئی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے شہر میں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ حکم ہوا کہ جاؤ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ ادھر کفاران قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر ہم مکہ کو مشکل بنا رہے ہیں، یہ حبشہ میں جا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو بھیجا، جاؤ حبشہ میں جاؤ، حبشہ کے بادشاہ سے کہو کہ ہمارے کچھ نوجوان، ہمارے کچھ آدمی، ہمارے کچھ بھائی بے دین ہو گئے ہیں اور تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں ہمارے بندے واپس کر دو، ہم انہیں اپنے دین کی طرف کر لینا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے تحفے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی بادشاہ عیسائی تھا۔ اس نے جب ایک طرفہ لوگوں کی بات سنی، کفاران مکہ کی بات سنی، تو مسلمانوں کو بلا کر کہا تمہاری طرف سے بھی بات کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کرو، تمہاری بھی طرف سے کوئی ہو تمہاری نمائندگی کرے، تمہاری بات چیت کرے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت سورہ مریم نازل ہو چکی تھی۔ کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم میں ہر قسم کا گناہ موجود تھا، ہم پڑوسی کا حق مارتے تھے، راستوں میں ڈکیتیاں کرتے تھے، راستوں کو لوٹ لیتے، قافلوں کو لوٹ لیتے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، کسی کی عزت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی، شراب پینے والے تھے، ہر قسم کے گناہ میں ہم ملوث تھے، ملوث تھے۔ لیکن ہم میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا، اللہ نے اپنا دین دے کر بھیجا، اپنی کتاب دے کر بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا رسول بنایا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ زندگی کا طریقہ کیا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کی، ایک مسلمان کی، ایک انسان کی دوسرے انسان کی عزت کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم وہی تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج ہم ان بچوں کی پرورش میں جنت کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم وہی ہیں جو کبھی شراب پیا کرتے تھے، آج ہم اس کو منہ تک نہیں لگاتے۔ الغرض حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جاہلانہ زندگی اور اسلام کی زندگی دونوں کو کھول کھول کر بیان کیا، اور اس کے بعد سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ حاضرین دربار نے دیکھا کہ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کی داڑھی رو رو کر داڑھی بھیگ چکی ہے، اور اس کے بعد بادشاہ نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ اے لوگوں، تمہارے دین میں اور اس دین میں جو دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس لکیر جتنا بھی فرق نہیں ہے۔ میں تمہاری تائید کروں گا، میں تمہیں پناہ دوں گا، میں تمہیں رہنے کے لیے خیمہ دوں گا، میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دوں گا۔ اور کفاران مکہ کو، کفاران قریش کو نامراد واپس کر دیا۔ بعد میں بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ واحد ایک ایسا بادشاہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے جنازے کی نماز غائبانہ پڑھائی تھی۔ حاضرین کرام، یعنی دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف کچھ عبادتیں کرنے کا نام نہیں ہے، دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہم دین سے دور ہونے کی ایک پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہم نے دین کو نہیں سمجھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو یوں سمجھا کہ دین الگ چیز ہے اور دنیا الگ چیز ہے۔ کبھی کبھار ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھی دنیا کے لیے دین بھی رکاوٹ ہے، اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی۔ یہ سوچ کر بھی ہم نیکی نہیں کرتے، یہ سوچ کر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
دنیا کو ہی ایسا مقام بنایا ہے، یہ ہمارے دین کے لیے، دین کو ثابت کرنے کے لیے، دین کو پریکٹیکل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار دنیا کے معاملات میں بھی ہمارے سدھار دے، ہمارے دنیا کے معاملات بھی سدھار دے، آخرت کے معاملات بھی سدھار دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہماری دنیا، ہمارا دین، یہ دونوں الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ دنیا ہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنے دین کو سدھار سکتے ہیں، جہاں ہم اپنے دین کو اختیار کر سکتے ہیں، جہاں ہم اپنی دینداری کو بڑھا سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، دین اور دنیا کی تفریق، دین اور دنیا کی تفریق، دین اور دنیا کو الگ کرنا، یہ اس وقت ہے جب آدمی حد سے زیادہ دنیا میں ملوث ہو جائے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دھوکے کا سامان کہا، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے فانی کہا، دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع الغرور کہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آدمی دنیا کو حد سے زیادہ تجاوز کرے۔ کہا کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، قارون سے کہا گیا اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تو ضرور دولت کو کما۔ بہت ساری ہماری عبادتوں کا تعلق دولت سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق دولت سے ہے، مساجد بنانے کا تعلق ہمارے دولت سے، ہمارے پیسوں سے ہے، بہت ساری عبادتیں ہمارے مال سے ہے، ہماری دولت سے جن کا تعلق ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام زکوٰۃ کا بھی حکم دے، مال کی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے، اور اسلام مال کمانے سے بھی روکے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی حلال طریقے سے اللہ کو ڈر کر جتنی دنیا کما سکتا ہے اسے کمانا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام میں دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے مالدار صحابی ہیں کہ بہت سارے غلام صحابہ کو انہوں نے خریدا، آزاد کر دیا۔ حضرت بلال کو خریدا، آزاد کر دیا۔ بلال کی قیمت لوگوں نے دگنی تگنی قیمت بتائی، کہا کہ بلال تو ایماندار صحابی ہے، اس کے سامنے یہ قیمت کیا معنی رکھتی ہے۔ بلال کو خریدا، آزاد کیا، بہت سارے غلام صحابہ کو خرید کر آزاد کیا۔ تو دین ہماری دنیا کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں، بالخصوص وہ نوجوان، بالخصوص وہ نئے کاروباری نوجوان یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کے پیچھے چلیں گے تو دنیا کا وہ نقصان ہو جائے گا۔ حاضرین کرام، دین کا نقصان کر کے کوئی فائدہ کما لیا تو کیا فائدہ کما لیا؟ اپنے دین کو بگاڑ کر، اپنے دین کو برباد کر کے دنیا ہم نے کما لی تو کیا کما لی؟ دین میں کمزور ہو کر دنیا کے معاملات میں طاقتور ہو گئے تو کیا ہو گئے؟ دین مضبوط ہونا چاہیے، دین مستحکم ہونا چاہیے، دین میں ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ بھلے سے دنیا کا کچھ حصہ ہاتھ سے جاتا ہے تو جائے۔ اور ایک اور چیز، دین اور دنیا کی تفریق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین سے دور ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے ایک پیغام کو بھلا دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ اے لوگوں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے تم دشمن ہی سمجھو، دوست نہ بناؤ۔ دین سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیا، ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے، ہم اس کے ورغلانے میں آ گئے، ہم اس کی جھوٹی تسلیوں میں آ گئے۔ اس نے ہمارے دل میں جو وسوسہ ڈالا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے یوں سمجھا کہ شیطان کے ورغلے میں آ کر کہ یہ جو ہے یہی سب کچھ ہے۔ ہم نے یوں سمجھا کہ عبادتیں کبھی کر لیں تو چلے گا، بعد میں اللہ تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ شیطان کے دھوکے میں آ کر ہم نے اسے اپنا دوست بنا لیا، جبکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، پروردگار تیری قسم کھا کر کہتا ہوں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے اللہ کے پاس قسم کھائی اور یہ بھی کہا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور سیدھے راستے سے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنا دشمن بنانے کے لیے کہا، افسوس ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا۔ شیطان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان ہماری زندگی میں کہاں کہاں آئے گا، کب کب آئے گا، شیطان سے دور رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔
ہم نے کبھی اس چیز کو اپنی زندگی میں ٹارگٹ بنایا ہی نہیں، ہم نے کبھی اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہی نہیں کہ ہماری دشمنی شیطان سے ہے، ہماری دشمنی اصل دشمنی تو اس سے ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا تھا، ہماری اصل دشمنی تو اس سے ہے جس نے ہمارے باپ اور ہماری ماں حوا دونوں سے دشمنی کی تھی اور انہیں جنت سے نکال دیا تھا۔ ہم نے کبھی اس طرف نہیں سوچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ شیطان آدم اور حوا کے پاس گیا، قسمیں کھانے لگا، جھوٹی تسلی دینے لگا، جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا میں تمہارے بارے میں اچھا سوچنے والا ہوں، میں تمہارا بھلا سوچنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں صحیح نہیں سوچ رہا ہے، جاؤ یہ پھل کھا لو اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ۔ آدم اور حوا نے دونوں نے اس کی باتوں میں آ کر، اس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ دونوں جنت سے نکالے گئے۔ حاضرین کرام، شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، شیطان کو اپنا اولین جانی دشمن سمجھنا چاہیے، اور اس لعین مردود سے دور رہنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اس لعین مردود سے دور رہنے کی ترکیبیں بھی کرنی چاہیے۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں وہ ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، ایسے سمجھنا کہ یہ چیز میری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو یہ میرا دین نہیں ہے، کوشش کرنا کہ ہماری عبادتیں بھی ہماری خواہش کے مطابق ہو جائیں، یہ بات کس قدر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کبھی اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہش جو کہتی ہے وہ کر دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ جو بولے وہ کرے، دل میں جو خیال آیا وہ کر دیتا ہے، اس کا دل جو بولا وہ کر دیتا ہے، اس کی مرضی میں جو آیا وہ کر دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ نے جو کہا وہ کرتا، اللہ نے جس بات کا حکم دیا وہ کرتا، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک جاتا، بجائے اس کے خواہشات اگر کسی چیز سے روکتی ہیں، اگر خواہش نیکی سے بھی روکتی ہے تو انسان رک جاتا ہے، خواہش اگر عبادت سے بھی روکتی ہے تو انسان رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز میری خواہش میں شامل نہیں ہے۔ خواہشات کو ہم نے یوں سمجھ لیا کہ ہمارے دین سے اوپر کی چیز ہے، اور دین کو یوں سمجھ لیا کہ دین ہماری خواہشات کے تابع چیز ہے، ہم خواہشات کے غلام ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہوتے، اللہ کے حکم کے غلام ہوتے۔ فرشتوں کے بارے میں کہا گیا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے فرشتے وہ کام کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ حاضرین کرام، فرشتے کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتے۔ اور تو اور دین کے معاملے میں لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں کہا نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ ہم کچھ چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، دین سے دور ہونے کا معاملہ، کہ اگر کوئی چیز، کوئی رسم و رواج، کوئی کام ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے ہماری دوسری ساری ایکٹیویٹیز، ہماری دوسری ساری کوششیں، ہماری دوسری ساری خدمات ہمارے دین کے تابع ہونی چاہیے، دین کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یوں سمجھ لیا ہمارا دین ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، ہرگز نہیں۔ دین خود یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، دین خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھی زندگی گزاریں۔ آخری بات، دین سے دور ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا۔ ہم یہ بھلا بیٹھے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، ہم یہ بھلا بیٹھے کہ نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ ملے گا، گناہ کریں گے تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ نیکی کریں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، گناہ کریں گے، اللہ کی مخالفت کریں گے تو پھر ہمارا معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ ہم نے اس بات کو بھلا دیا، دنیا کی وقتی زندگی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا کہ آج جو سمجھ میں آ جائے وہی سب کچھ ہے، آج جو کما لیا وہی سب کچھ ہے۔ اور تو اور ہم آخرت کی، جنت کی بشارتوں کو بھی ہم بھول گئے، اور جہنم سے
ڈرائے جانے کو بھی ہم بھول گئے۔ رسولوں کا مقصد یہی تھا، کہا کہ رسلا مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے ایسے رسول بنا کر بھیجے جو رسول خوشخبری بھی سنانے والے تھے، جو رسول اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بھی تھے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے انداز ترغیب کو، اللہ کے انداز ترہیب کو بھلا دیا کہ ہمیں جنت کا شوق ہونا چاہیے، ہمیں جہنم سے بچنا چاہیے، ہم نے اس چیز کو بھلا دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ اے لوگوں جو جنت میں داخل کیا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ ہم نے کامیابی کا مقصد بھلا دیا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی کھلاڑی کھیلتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، اس کو بتایا جاتا ہے آپ کا یہ گول پوسٹ ہے، آپ کو بال یہاں مارنی ہے۔ تو زندگی کا مقصد ہی بتایا گیا کہ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت، جو جنت میں داخل کیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے کس معاملات میں، زندگی کے کس معاملے میں ہم اس چیز کا شکار ہیں۔ آیا ہم دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا ہم نے دین اور دنیا میں فرق کر لیا ہے، یا پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دین ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یا پھر ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمارا دوست ہے، یا پھر ہم آخرت کے تعلق سے غافل ہو چکے ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دین، اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہے، ہماری زندگی میں یہ چیز کہاں تک ہے، میں اور آپ کس حد تک دین کو مانتے ہیں، میں اور آپ نے کس دین کو کس حد تک ہلکے میں لے لیا ہے۔ سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سے غفلت برتنے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ حاضرین کرام، یہ ایک بہت ہی جامع حدیث ہے۔ دین سے ہماری پوری غفلتوں کا خلاصہ اگر ہم پیش کریں، ہم دین کے معاملات میں کیوں پیچھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ کہا کہ انسان کے پورے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور اگر وہ حصہ بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم، پورے کی پوری ایکٹیویٹیز بگڑ جائیں۔ کہا کہ لوگوں، وہ حصہ دل کا حصہ ہے، وہ حصہ تمہارا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم، ان اللہ تعالی لا ينظر الى انسابکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نسب کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولیکن اللہ تعالیٰ ینظر الی قلوبکم، ولیکن اللہ تعالیٰ ینظر الی اعمالکم۔ بعض حدیث میں کہا گیا ولیکن اللہ تعالیٰ ینظر الی نیاتکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دل کی زندگی کیسی ہے۔ حاضرین کرام، ہمیں اپنی دل کی زندگی کو سدھارنا چاہیے، اپنی نیتوں کو بدلنا چاہیے، اپنی خواہشات کو بدلنا چاہیے، اپنی نیتوں کو اللہ کے مطابق کرنا چاہیے، اپنی خواہشات کو اللہ کے مطابق کرنی چاہیے، تبھی چل کر دل سے نکلی ہوئی یہ روشنی ہمارے عمل میں آئے گی۔ اگر ہم ظاہری طور پر دیندار ہیں، ہمارا دل اگر دیندار نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر اسی دل پر ہے۔ انسان کے لیے اپنی نیت کو درست کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اللہ کی نظر اس دل پر ہے، اللہ کی نظر اس دل پر ہے۔
اللہ کی نظر اس دل پر ہے، اس بات کو ہم سمجھنا چاہیے۔ جتنی جلدی ہم اس بات کو سمجھیں گے، میں بظاہر جیسا بھی رہوں، لوگوں کے سامنے جیسا بھی رہوں، کوئی عام آدمی لوگوں کے سامنے جتنا بھی اچھا رہے، اس کے دل کے ارادے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اس کے دل کے معاملات اللہ جاننے والا ہے۔ میں بظاہر عمل کرنے والا رہوں گا۔ منافقین کے بارے میں یہ عمل کرنے والے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا۔ لوگوں کے سامنے بظاہر بتانے والے تھے کہ ہم دیندار ہیں، لوگوں کے سامنے بتانے والے تھے کہ ہم صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہونے والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ قرآن میں ان کے عمل کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو سدھارنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأعلى وأجم وأتم وأكبر۔